أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، مکرم معتکفین، شرکائے اجتماع جمعہ اور عزیزان گرامی قدر، اللہ جل مجدہ کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم رمضان مبارک کے اس یوم سعید میں جمع ہیں۔ آج اس سال کے ماہ رمضان کا جمعۃ الوداع ہے۔ اللہ جل مجدہ کی رحمتیں، اس کی نعمتیں، اس کی بخششیں اور اس کی عنایتیں جو بن پر ہیں۔ کل نماز ظہر کے بعد سورہ حج اور 17ویں پارے میں سے جس مضمون پر مبنی درس کا میں نے آغاز کیا تھا، آج اسی کے تسلسل میں اگلی آیات مبارکہ کے حوالے سے کچھ ضروری چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہم نے سورہ حج کی آیت نمبر 39 کی روشنی میں اپنی بات یہاں ختم کی تھی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا۔ جب مسلمان اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلامی ریاست کے قیام اور ایک عالمگیر اسلامی انقلاب کی بنیاد رکھنے کے لیے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، انہوں نے اسلام کی عظمت اور سطوت کی خاطر اور مصطفی مشن کی کامیابی کی خاطر اپنا گھر بار، وطن، کاروبار، تجارت، بیوی بچے، الغرض تمام دنیاوی مفادات
تج کر دیے، چھوڑ دیے۔ اور صحابہ کرام نے جماعتی سطح پر اپنی تاریخ کی سب سے بڑی قربانی اسلام کی خاطر پیش کی، اور اس تاریخ کی سب سے بڑی قربانی ہجرت مدینہ تھی۔ اور انہوں نے اپنا مسکن، اپنا ٹھکانہ اور اپنا مرکز مدینہ منورہ کی سرزمین کو بنا لیا۔ اس وقت یہ تعداد میں تھوڑے تھے، مگر اسلامی ریاست کے قیام کا اعلان ہو چکا تھا، جس کے سربراہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئینی طور پر مقرر ہو گئے تھے، آئینی طور پر۔ اور اسلامی ریاست مدینہ کا ایک باقاعدہ اسلامی دستور لکھا جا چکا تھا۔ اس وقت مسلمانوں کے عدداً تھوڑے ہونے کے باوجود اللہ جل مجدہ کی طرف سے حکم جہاد آ گیا۔ اس وقت دشمنیاں بہت زیادہ تھیں، تمام اطراف اور اکناف میں مخالفتیں تھیں۔ یہود ریاست کے اندر رہنے والی یہود کی اقلیت مخالف تھی، عیسائی مخالف تھے، ارد گرد کے عرب قبائل مخالف تھے، مکہ کے کفار مشرکین اور مکہ کی سلطنت مخالف تھی۔ اندرون عرب ہر سمت مخالف، اور بیرون عرب روم اور شام، جو اس وقت امریکہ اور روس کی طرح دو عالمی طاقتیں تھیں، وہ بھی مخالف تھیں۔ اور اسلام کی اٹھتی ہوئی اس طاقت کو، اسلامی انقلاب کی روز افزوں انقلابی تحریک کو، نہ اندرون ملک دشمن طاقتیں برداشت کرنے کو تیار تھیں، اور نہ بیرون ملک عالمی دشمن اور عالمی سامراج برداشت کرنے کو تیار تھے۔ ایسے حالات میں مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے حکم جہاد دے دی۔ ارشاد فرمایا، چونکہ مسلمانوں پر بے پناہ ظلم ہوا ہے اور ظلم ہو رہا ہے، لہذا آج تک انہیں جہاد سے ہم نے روک رکھا تھا۔ قرآن مجید میں ذکر آیا ہے کہ آج تک انہیں جہاد کا حکم نہیں تھا۔ دین دشمن طاقتوں کے مقابلے میں تلوار اٹھانے کی اجازت آج تک نہیں تھی۔ آج تک یہ مصائب، مشکلات صرف برداشت کرتے آ رہے تھے۔ اب حکم ہوا پہلی بار، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کہ چونکہ بڑا ظلم ہوا ہے مسلمانوں پر، لہذا اپنی مظلومیت کا بدلہ لینے اور اپنا دفاع کرنے کے لیے آج اس قوم سے تمہیں جنگ کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے، حکم دے دیا گیا ہے جو تم پر جنگ مسلط کرتے رہے ہیں، تمہیں پریشان کرتے رہے ہیں، تمہیں دبانے کی کوشش کرتے رہے۔ اور اگر ان حالات میں مسلمانوں کو آمادہ جنگ کرنا، آمادہ انقلاب کرنا، آمادہ جہاد کرنا، اگر مسلمانوں کے دلوں میں خطرات پیدا کرے، وسوسے پیدا کرے، پریشانیاں پیدا کرے کہ یہ کیا ہوگا، ہم تو تھوڑے ہیں، دشمن زیادہ ہے، تعداد میں زیادہ ہیں، تنظیم میں زیادہ ہیں، اسلحہ میں زیادہ ہیں، اسباب اور سامان میں، ہر لحاظ سے، تو کہیں ہم مارے نہ جائیں، نیست و نابود نہ کر دیے جائیں، پیس نہ دیے جائیں۔ فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اس اذن جہاد سے جو ان کے دلوں میں خطرات پیدا ہوں گے،
ان خطرات کے ازالے کے لیے میرا یہ اعلان بھی ان تک پہنچا دے وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ۔ مسلمانوں، اب تمہاری بقا خاموش رہنے میں نہیں بلکہ سراپا جہاد بن جانے میں ہے۔ کمزور اور ناتواں مظلوم مسلمانوں، اب تمہاری زندگی کا راز، تمہاری بقا کا راز، تمہارے مشن کے آگے بڑھنے کا راز اب فقط دعوت اور تبلیغ اور واعظ اور تربیت میں نہیں، بلکہ دعوت و تربیت کے کام کو جاری رکھتے رکھتے اب تمہاری بقا اس میں ہے، تمہارا فروغ اس میں ہے، تمہاری ترقی اس میں ہے، تمہارا استحکام اس میں ہے، تمہاری کامیابی و کامرانی اس میں ہے، تمہاری منزل مراد تک پہنچنے کا راز اس میں ہے کہ اب اپنی کمزوری نہ دیکھو بلکہ حق کو سر بلند کرنے کے لیے آمادہ جہاد ہو جاؤ، باطل طاغوتی طاقتوں سے ٹکرا جانے کے لیے خود کو تیار کر لو اور میدان کارزار میں اتر آؤ، اب کٹ مرو، کیونکہ اب تمہارے جینے کا راز مر جانے میں ہے۔ تمہارے جینے کا راز، اگر مرنے پر تم تیار ہو گئے تو تمہیں کوئی مار نہیں سکے گا۔ تمہارا جینا اب مرنے کے راستے سے گزر کے آئے گا۔ اب اسلام کا جھنڈا اس وقت تک سر بلند نہیں ہو سکتا جب تک اسلام کے جھنڈے کی سر بلندی کے لیے تم اپنا خون دینے کو تیار نہ ہو جاؤ، اپنی جان کی بازی لگانے پر تیار نہ ہو جاؤ، اپنا تن من دھن جس طرح ہجرت کے موقع پر تم نے سب کچھ تج کر دیا ہے، اب آئندہ زندگی ساری قربانی کی داستان سے رقم کرنے کا فیصلہ نہ کر لو، اس وقت تک اب اسلام کی تحریک کو آگے بڑھانا ممکن نہیں ہے۔ آگے بڑھو، سب کچھ لٹاتے ہوئے آگے بڑھو، اور یہ نہ ڈرو کہ کیا بنے گا۔ اس بات پر دھیان رکھو کہ جس نے تمہیں جہاد کا حکم دیا ہے وہ حکم دینے والا رب تمہاری مدد کرنے پر بھی قادر ہے، تمہاری مدد کرنے پر بھی قادر ہے۔ یہ خلاصہ تھا کل کی گفتگو کے آخری حصے کا۔ جہاں ہم نے کل کی گفتگو ختم کی تھی اس کا جو آخری حصہ تھا اسے میں نے خلاصتاً بیان کیا تاکہ معتکفین کے لیے یاد دہانی ہو جائے اور ہمارے دیگر ہزارہا افراد جو آج اجتماع جمعہ میں آئے ہیں انہیں مضمون کے تسلسل کو سمجھنے کے لیے آسانی ہو جائے۔ اب اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں جہاد کا حکم دیا جا رہا ہے، جنہیں آمادہ انقلاب کیا جا رہا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ناحق اپنے گھروں سے نکالا گیا۔ یعنی پہلی آیت میں بیان فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر جنگ قتال مسلط کیا گیا، جنہیں پریشان کیا گیا، جن کے خون سے ہولی کھیلی گئی، جن کی جانیں تلف کی گئیں، جنہیں مارا گیا۔ دوسری آیت میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ناحق اپنے گھروں سے نکالا گیا، یعنی ہجرت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ انہیں اتنا تنگ کیا کہ یہ اپنا گھر بار چھوڑ کر، اپنا وطن چھوڑ کر، اپنا ملک چھوڑ کر میلوں دور ایک نئی بستی میں آ کے آباد ہونے پر مجبور ہوئے۔ وہ بستی جس کا نام یثرب تھا، اور اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قدوم میمنت لزوم کے ساتھ وہ بستی یثرب کی بجائے مدینہ طیبہ بن گئی تھی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انہیں ناحق گھروں سے کیوں نکالا گیا؟ ان کا کوئی جائیداد کا جھگڑا تھا مکہ کے کافروں کے ساتھ؟ بولیے نہیں۔ کوئی کاروباری تنازع تھا مکہ کے کافروں کے ساتھ؟ کوئی خاندانی رشتوں میں کشمکش تھی، کشیدگی تھی؟ کوئی معاشرتی حالات کے اندر تناؤ اور پریشانی تھی؟
کوئی کسی قسم کی ذاتی رنجش، دشمنی اور عداوت نہ تھی، پھر انہیں گھروں سے کیوں نکالا گیا؟ ان پر ظلم کیوں کیے گئے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الا ان یقولوا ربنا اللہ، ان کا جرم صرف ایک تھا، ان کا جرم صرف ایک تھا، اور وہ جرم کیا تھا کہ انہوں نے مکہ کی وادی میں ایک نعرہ لگایا تھا، ایک نعرہ لگایا تھا کہ ہمارا رب صرف اللہ ہے۔ اس سے مکہ کے جو قریش تھے ان کی جھوٹی خدائی کا جو نظام تھا، مصنوعی خدائی کا نظام، جو ان کے جان، مال، عزت و آبرو کے مالک بنا ہوئے تھے، ایک نظام فرعونیت بپا تھا، اس جھوٹی مصنوعی خدائی کے نظام کو خطرہ لاحق ہو گیا۔ انہوں نے انہیں اپنا خدا یا اپنا ناخدا ماننے سے انکار کر دیا اور ان کی آقائی کے بت کو توڑ ڈالا، مسترد کر دیا، کہا کہ ہم تمہاری جھوٹی خدائی اور آقائی کے نظام کو نہیں مانتے، بلکہ قالوا ربنا اللہ، اعلان کر دیا کہ ہمارا رب، ہمارا مولا، ہمارا آقا، ہمیں نظام دینے والا، ہمیں بندگی اور زندگی کا سلیقہ دینے والا، ہمیں ہدایت دینے والا، ہمیں زندگی کی روشنی عطا کرنے والا اور جادہ حیات سے باخبر کرنے والا سب کچھ اللہ ہے۔ ہم اسی کی بات مانیں گے، اسی کے حکم پر چلیں گے اور اسی کے سامنے جواب دہ ہوں گے۔ یہ تھا معنی ربنا اللہ کا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں بس یہ نعرہ بلند کرنے کی دیر تھی کہ ان کے اوپر مظالم، مصائب، آلام اور مشکلات کے پہاڑ گرائے جانے لگے، ان کی جانیں بھی خطرے میں پڑ گئیں، ان کے مال بھی خطرے میں پڑ گئے، ان کے گھر بار بھی خطرے میں پڑ گئے، بالآخر انہیں وطن چھوڑ کے ہجرت کرنا پڑی۔ یہ ایک نقطہ توجہ طلب ہے، یہ نقطہ توجہ طلب ہے۔ بعض اوقات دنیاوی زندگی میں ہمارے اپنے معاشروں میں کچھ سادہ لوح لوگ یہ سوال کرتے اور سوچتے ہیں کہ آپ نے کسی کا کیا بگاڑا ہے، کوئی آپ کی مخالفت کیوں کرتا ہے، کوئی آپ کی مخالفت کیوں کرے گا، کیا بگاڑا ہے؟ آپ نے کسی کو گالی دی، کسی سے جھگڑا کیا، کوئی تنازع نہیں، کوئی کشیدگی نہیں، کسی کو کیا پڑی آپ سے مخالفت کرنے کی؟ سادہ لوح بعض اوقات سوچتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قیامت تک کے اہل ایمان کے لیے اس ایک جملے میں اس سارے سوالوں کا جواب درج فرما دیا کہ اہل ایمان کے کام کی دو سطحیں ہیں، یاد رکھیں، اہل ایمان کے کام کی، بولیے، دو سطحیں۔ ایک تو یہ کہ وہ چپکے سے اپنی عبادت کرتے رہیں، نماز پڑھیں، ماہ رمضان آ جائے روزے رکھ لیں، آخری عشرہ آ جائے اعتکاف بیٹھ لیں، ہر سال اللہ توفیق دے حج کو چلے جائیں، عمرہ کر آئیں، اللہ توفیق دے زکوٰۃ ادا کر لیں، تسبیح پڑھ لیں، کسی بزرگ سے بیعت ہو تو سالانہ عرس میں جا کے شرکت کر لیں، تبلیغ کر لیں، واعظ کر لیں، تقریر کر لیں، خطاب کر لیں، میلاد کے جلسے کر لیں، 11ویں شریف کے اہتمام کر لیں، کسی کو دکھ نہ دیں، پریشان نہ کریں، حلال کھائیں، اللہ اللہ کریں اور مست زندگی گزاریں۔ ایک سطح اہل ایمان کے کام کی یہ ہے، آپ سمجھ گئے نا بات؟ ایک سطح یہ، ایک سطح اہل ایمان کے کام کی اور ہے۔ دوسری سطح یہ کہ جس طرح وہ خود اپنی زندگی کو پاکیزہ کر لیں، اس طرح وہ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس معاشرے کے نظام کو بھی پاکیزہ کر لیں۔ یعنی
یہ کہ نہ صرف خود اللہ کا بندہ بن کے رہیں بلکہ پورے معاشرے کے نظام کو بھی اللہ کی بندگی میں دے دیں. نہ صرف خود قرآن پر عمل کریں بلکہ قرآن کو پورے معاشرے کا نظام بنا ڈالیں اور باطل، کافرانہ، طاغوتی اور جھوٹا نظام جو اللہ کے احکام کے ساتھ متصادم ہے اسے ختم کر دیں اور اللہ کی دی ہوئی ہدایت کا نظام اس معاشرے میں بپا کریں. معاشرے میں ہونے والے ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں، معاشرے کی باطل قدروں کے خلاف، معاشرے میں پھیلائی جانے والی فحاشی کے خلاف، معاشرے میں پھیلائی جانے والی عریانی کے خلاف، معاشرے میں پھیلائے جانے والے کفر کے، منافقت کے اور بے دینیت کے جراثیم کے خلاف جہاد کریں. وہ نوجوان نسل جو بگڑ رہی ہے، جس کے اخلاق تباہ ہو رہے ہیں، جس کے ایمان کو کمزور کیا جا رہا ہے، جسے لا دینیت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، اس ظلم اور کفر کی سازش کے خلاف صف آرا ہو جائیں اور جس راہ پر خود چل رہے ہیں اللہ کی مخلوق کو بھی اس راہ پر بلائیں اور کافرانہ نظام کے خلاف بغاوت کر دیں اور یہ نعرہ بلند کر دیں کہ ہر بندہ بھی خدا کا بندہ ہے اور اس ملک کا نظام بھی اللہ کا دیا ہوا نظام ہونا چاہیے. ہماری اجتماعی زندگی قرآن کے مطابق چلنی چاہیے. وہ کام جو سرزمین مدینہ پر اور سرزمین عرب پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اور کفر سے جنگ لی اور قرآن کا دیا ہوا نظام آقا نے بپا کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس انقلابی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنی دھرتی پر بھی اس قرآن کے نظام کو لانے کی جد و جہد کرے. یہ دوسری سطح ہے اہل ایمان کے کام کی. پہلی سطح میں نجی طور پر کسی حد تک ایمان کے تقاضوں پر عمل ہوتا ہے مگر کفر کو کوئی خطرہ لاحق، بولیے کفر کو خطرہ لاحق. دوسری سطح کام کی وہ ہے کہ حق کا نعرہ اس طرح بلند کیا جائے کہ اللہ کا دیا ہوا نظام سر بلند ہو اور پورا معاشرہ اللہ کی بندگی کا عکاس بن جائے. اس دوسرے سطح پر کیے جانے والے کام سے کفر کو، ظلم کو، طاغوت کو، سامراج کو خطرہ لاحق ہوتا ہے. آپ دو سطحیں سمجھ گئی. اگر کام فقط پہلی سطح پر ہوتے رہے، اس کی مثال اس طرح ہے جیسے آپ اپنے گھر کو صاف کرتے رہیں، روزانہ صاف کریں، روزانہ دھوئیں، گھر کو روزانہ دھوئیں اور کوئی شخص ہر روز آ کر آپ کے دروازے کے باہر گندگی کا، غلاظت کا کوڑا پھینک جائے، ڈھیر پھینک جائے اور گلی میں، محلے میں گندگی غلاظت کے ڈھیروں کے ڈھیر لگتے جائیں، پورا کا پورا معاشرہ اور پورا محلہ تعفن کا شکار ہو رہا ہو، گندگی پھیل رہی ہو، بیماری کے جراثیم پھیل رہے ہوں اور وہ جراثیم ہر گھر میں جا رہے ہوں اور آپ کے گھر میں بھی آ رہے ہوں اور کوئی آپ سے یہ کہے اور آپ جھگڑا کریں، کوئی کہے بھئی آپ کو باقیوں کے ساتھ کیا معاملہ، آپ اپنے گھر کو صاف کرتے رہیں اور اللہ اللہ کریں. آپ اپنے گھر کی روزانہ صفائی کریں. کس نے روکا ہے آپ کو؟ کس نے؟ گھر کے اندر روزانہ صفائی کریں. باہر کیوں ٹانگ اڑاتے ہیں؟ گلی میں کوئی گند پھینک جائے یا خوشبو پھینک جائے، ڈھیر لگ جائیں گندگی کے، کچھ ہوتا پھرے، دوسرے کے کام میں کیوں ٹانگ اڑاتے ہیں؟ دوسروں کو گھروں میں جراثیم جا رہے ہیں، آپ کیوں ٹانگ اڑاتے ہیں؟ کوئی بیمار ہو رہا ہے، آپ کو کیا غرض؟ آپ اپنے گھر کی صفائی رکھیں. آپ سارے احباب سوچ کر مجھے جواب دیں اور پوری ایمانداری کے ساتھ جواب دیں، آپ کو یہ طرز عمل قبول ہوگا؟ جی ہوگا؟ آپ جواب دیں گے، یہ جواب دیں گے، خدا کے بندے میں ہر روز گھر صاف کرتا ہوں، سینکڑوں روپے روزانہ گھر کے اندر صفائی پہ لگاتا ہوں، مگر باہر گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، وہ گندگی کی ساری بدبو اندر آ جاتی، تو میری صفائی نہیں رہتی، میں اس صفائی کو کیا کروں؟ گندگی کے ڈھیر اندر آ رہے ہیں، بدبو اندر آ رہی ہے، جراثیم اندر آ رہے ہیں، تعفن اندر آ رہا ہے، امراض اندر آ رہی ہیں، ذہن برباد ہو رہے ہیں.
تو دوسروں کے گھر تو برباد ہو ہی رہے ہیں، گلی کوچے تباہ ہو ہی رہے ہیں، مگر میرا گھر بھی کہاں بچ رہا ہے؟ میرا گھر بھی تو نہیں نہ بچ رہا اس کے اثرات سے، اور سارا محلہ بھی گندگی کی لپیٹ میں ہے۔ تو آپ کیا اس پر زندگی گزارنے کو تیار ہوں گے کہ ٹھیک ہے گھر کے اندر کی صفائی میں کرتا رہوں، باہر کوئی گند ڈالے کچھ کرتا رہے اس کی پرواہ نہ کریں؟ قبول ہے آپ کو؟ دوستو بالکل اسی طرح ایک انسان کا وجود ایک ریاست اور معاشرے کے اندر اس کے ذاتی گھر کی مانند ہے، اور پورا معاشرہ اور پوری سلطنت ایک محلے کی مانند ہے۔ آپ ہر روز نماز پڑھ کر اللہ اللہ کی ضربیں لگا کر اپنے اندر کے گھر کو صاف کرتے رہیں، باہر کا سارا معاشرہ پلیتی کا گھر بن رہا ہے، گندگی ہے، تعفن ہے، کفر ہے، منافقت ہے، ظلم ہے، رشوت ہے، بے روزگاری ہے، بے دینی ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، فحاشی ہے ٹی وی پر، عریانی ہے ٹی وی پر، اللہ کی نافرمانی ہے، بے دینی ہے، ظلم ہے، پورا معاشرہ کفر کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ آپ اپنے گھر کے اندر صفائی کر رہے ہیں، اللہ اللہ کر رہا ہے۔ آپ کا اللہ اللہ کرتے رہنے سے جب پورے معاشرے میں کفر کی غلاظتیں جنم لے رہی ہیں، نہ آپ کے اندر کا گھر صاف رہے گا نہ پورا معاشرہ صاف رہے گا۔ اے اہل ایمان، جس طرح آپ اپنے گھر کے اندر کی صفائی جاری رکھ کر گلی کوچوں اور محلے کی گندگی کو برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے نہیں کر سکتے نا جی بدبو آتی ہے، وہاں آپ کے جسم کا معاملہ ہے کیا؟ اسی طرح ایمان یہ چاہتا ہے کہ نادان لوگوں، اللہ اور اللہ کا رسول یہ گوارا نہیں کرتا کہ ایک بندہ اپنے من کو نمازوں سے صاف کرتا پھرے، اپنی تبلیغوں میں لگا رہے اور معاشرے پر نظام کفر کا رہے، اللہ کی نافرمانی کا رہے، ظلم کا رہے، طاغوتی نظام رہے، سامراجی نظام رہے، فحاشی کا دور دورہ ہو، عریانی کا دور دورہ ہو، بے حیائی کا دور دورہ ہو، ٹی وی بے حیائی کا درس گھروں کے اندر دیتے رہیں، اور وہ کہیں خبردار آپ کو کیا غرض، ٹی وی حکومت کا کام ہے، آپ نمازیں پڑھیں۔ ہر روز ٹی وی، کوئی کہے آپ ٹی وی دیکھنا بند کر دیں، ٹی وی پھر اخبار میں ہر روز فحاشی عریانی ہے، میں نے کل بتایا تھا، ہر روز پورے کے پورے صفحے اداکاروں کے، عورتوں کے، عریاں لڑکیوں کے فوٹوؤں کے ساتھ بھرے۔ ہر اخبار نے اب ایک انجوائمنٹ کالم بنا دیا ہے، انجوائمنٹ کالم یعنی لطف اندوز ہونے کا کالم، اس میں کیا عورتوں کی عریاں تصویریں لگائی جاتی ہیں۔ آپ اس کے خلاف آواز بلند کریں، وہ کہیں گے آپ کو کیا غرض، مت اپنی نماز پڑھیں، تبلیغ کریں، اخبار اگر غلط ہے دیکھنا بند کر دیں، پڑھنا بند کر دیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ پھر آپ چیخیں بھئی کیا کرے، گھر میں ٹی وی بھی بند کر دیا، اخبار بھی بند کر دیا، مگر وہ ساری برائیاں بچے سکول سے سیکھ کر آ جاتے، باقیوں کے گھر میں تو بند نہیں ہے نا، وہ سارا کچھ بچے جو ٹی وی سے سیکھتے ہیں، وہ سبق وہ سکول میں جا کے دہراتے ہیں، دوسرے بچے سیکھ کر گھر آ کے انہیں استعمال کرتے ہیں۔ سکول میں فحش پروگرام ہو رہے ہیں، آئے روز مینا بازار جو لگتے ہیں، ثقافتی شو ہوتے ہیں، بچیوں کے ڈانس ہو رہے ہیں، ظلم ہو رہا ہے، فحاشی کے سبق ہے، عریانی کے سبق۔ اور میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، اگر اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے یہ قوم نہ اٹھی، چند سال کے بعد اس ملک کے سکولوں میں سیکس کی تعلیم کا مضمون شامل کیا جائے گا، جنسی بے حیائی کے مضامین اس ملک میں شامل نصاب ہوں گے۔ میں نے آج یہ بات کہہ دی ہے، لکھ لیں، میں سالوں کی عدد تو نہیں بتا سکتا، چند سالوں کے بعد اگر مستضعفین کے انقلاب کے لیے، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، ایمان کے قدروں کی بچاؤ کے لیے، غیرت ایمانی کی حمایت کے لیے اگر قوم نہ اٹھی، اس ملک کے سکول کے نصابوں میں سیکس کی ایجوکیشن آئے گی، موسیقی بھی آئے گی، بے حیائی کے درس ہوں گے، آج شروع ہو چکے۔
آپ چیخیں کہ ہمارے بچے سکول سے سیکھ کر یہ ساری باتیں آ رہے ہیں، جواب ملے گا آپ ان کو سکول بھیجنا چھوڑ دیں، سکول بھیجنا چھوڑ دیں۔ آپ نے رشوت کے خلاف آواز بلند کی، کہا کہ رشوت حرام پورے ملک میں چل رہا ہے۔ انہیں پوچھا کہاں رشوت ہے؟ کیا کہاں رشوت ہے؟ آپ نے کہا ٹیلی فون کا کنیکشن لگوانے جائیں رشوت مانگتے ہیں، جواب ملے گا آپ ٹیلی فون کا کنیکشن نہ لگوائیں۔ بجلی کا کنیکشن لگوائیں رشوت مانگتے ہیں، آپ بجلی نہ لگوائیں۔ پانی کا کنیکشن مانگیں رشوت مانگتے ہیں، آپ پانی کا کنیکشن نہ لیں۔ بچہ پڑھ گیا ہے، اس کی نوکری رشوت کے بغیر نہیں ملتی، رشوت حرام ہے، میں دینا نہیں چاہتا، آپ کو شوق ہے دینے کا، نہ دیں، نوکری نہ لگوائیں۔ کرتے 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 انجام کار زندگی کا یہ ہے کہ اس وقت معاشرے میں زندگی کا کوئی کام خالص جائز اور حلال طریقے سے ممکن نہیں۔ آخری جواب یہ ہوگا کہ آپ جینا ہی چھوڑ دیں۔ جینے کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ اگلے جہان چلے جائیں جہاں نیک روحیں رہتی ہیں۔ یہ تو ایسی دنیا ہے۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح گھر کے اندر کی صفائی کرنے اور گلی کوچے محلے میں گندگی کے ڈھیروں کے لگتے جانے سے یہ گزارا نہیں ہو سکتا، اسی طرح ایمان پکار پکار کے آوازیں دے رہا ہے، مگر ہماری روح کے کان بند ہو گئے۔ ایمان کی بستی سے آوازیں آ رہی ہیں، گنبد خضرا سے صدائیں آ رہی ہیں، کعبۃ اللہ سے صدائیں آ رہی ہیں، قرآن مجید کی آیتوں لفظوں سے پکاریں آ رہی ہیں کہ اے اہل ایمان، تیرے اپنے اندر نماز روزے کے ایک عمل کو جاری رکھنے سے بھی گزارا نہ ہوگا۔ معاشرے کے اندر کفر کی غلاظتوں کے ڈھیر جمع ہو رہے ہیں۔ اللہ نے حیا کا درس دیا، بے حیائی کے درس جاری ہیں۔ اللہ نے تابع فرمانی کا درس دیا، نافرمانیاں جاری ہیں۔ معاشرے کفر کی طرف جا رہے ہیں، ظلم کی طرف جا رہے ہیں، رشوت کی طرف جا رہے ہیں، سود اور حرام کی طرف جا رہے ہیں، غبن کی طرف جا رہے ہیں، جھوٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ الغرض ہر حرام زندگی کا نظام بن رہا ہے اور ہر حلال زندگی سے کوچ کرتا جا رہا ہے۔ یہ کیفیت مکہ کی سرزمین پر تھی۔ مکہ کی ایسے حالات میں مکہ والے کفار مشرکین خالی نماز پڑھنے سے تو صحابہ کو، اگر یہ معاہدہ ہو جاتا کہ تم نے صرف نماز پڑھنی ہے، تبلیغ کرنی ہے، واعظ کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، بس، مگر ہمارے نظام کو بدلنے کی کوئی کوشش اور ہماری سلطنت کو، سرداری کو، جاگیرداری کو، ہماری حکومت کے نظام کو بدلنے کی کوشش، اگر صرف اتنا سمجھوتا ہو جاتا، نہ کبھی ہجرت کی نوبت آتی، نہ غزوہ بدر ہوتا، نہ غزوہ احد ہوتا، نہ جنگ خندق ہوتی، نہ کبھی طائف کے پتھر پڑتے، نہ تلواروں سے محاصرہ ہوتا، نہ صحابہ کی گردنیں کٹتی، نہ شہادتیں ہوتی، اور پھر نہ خلافت راشدہ ہوتی، اور نہ آپ اور ہم سب مسلمان ہوتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پہلی سطح پر اکتفا کرنے کو قبول نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا؟ نہیں، قالوا ربنا اللہ، یہ جو ہے نا ہمارا رب اللہ ہے، یہ ایک نعرہ، انقلابی نعرہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے، انقلابی نعرہ ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ ہم اللہ کے دیے ہوئے نظام کے سوا باقی ہر نظام کو مسترد کرتے ہیں۔ یہ معنی ہے ربنا اللہ کا۔ کیا؟ ربنا اللہ کا۔ جس رب نے ہمیں پیدا کیا، پورا نظام زندگی اس رب کی ہدایت کے مطابق چلانا چاہتے ہیں، صرف مسجد کو نہیں، پورا معاشرہ اللہ کی ہدایت کے مطابق چلانا چاہتے ہیں۔ فرمایا قالوا ربنا اللہ، ان کا جرم صرف یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کے رب ہونے کا انقلابی نعرہ بلند کیا، اور پھر اس کے نتیجے میں جنگ شروع ہو گئی، ان کو گھروں سے نکالا گیا، ان کو جانوں سے محروم کیا گیا۔ اب قرآن مجید کہتا ہے یہاں اگلی سے آیت نمبر 40 میں فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسِ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اگر اللہ تعالی بعض لوگوں کو بعض لوگوں کے ذریعے دور نہ فرماتا،
بعض لوگوں کا تسلط اور بعض لوگوں کا قبضہ اور غلبہ اور حکومت، بعض لوگوں کی حکومت بعض لوگوں کی کوششوں کے ذریعے ختم نہ فرماتا۔ اب بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی آج ایک کی حکومت ہے، دوسرے لوگوں نے ان کے خلاف جد و جہد کی، تگ و دو کی اور ان کی حکومت کا تختہ الٹ ڈالا۔ کل کسی اور کی حکومت یا سلطنت اور تسلط ہے، وہ غلط راہ پر جا رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، ناانصافی کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اہل حق اٹھے، اہل حق، انہوں نے ان کے تسلط کو چیلنج کیا اور جد و جہد کی، جہاد کیا، انقلاب بپا کیا، جانوں کی بازی لگائی اور ان کے قبضے سے معاشرے کو نکال لیا، نظام بدل ڈالا۔ پھر کسی اور کا نظام آیا، اس نے ظلم کیا، کفر مسلط کرنے کی کوشش کی، یا بے دینی مسلط کرنے کی کوشش کی، یا بے حیائی لانے کی کوشش کی، اللہ کی نافرمانی کا نظام نافذ کرنے کی کوشش کی۔ پھر اہل حق اٹھے، جماعت بنائی، جد و جہد کی، تگ و دو کی، قربانیاں دیں اور قربانیاں دے کر بالآخر ان کو ہٹا دیا۔ تو یہ ایک مسلسل عمل ہے۔ بولیے کیا؟ ایک مسلسل انقلابی جد و جہد کا عمل۔ اس کو قرآن مجید کہہ رہا ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ۔ اب پیچھے تک بیٹھے ہوئے میرے بھائی اور میرے احباب اور میرے شرکاء اس اجتماع کے، اس نقطے کو سمجھ لیں، ذہن میں بٹھا لیں، دل میں بٹھا لیں، روح میں بٹھا لیں، اس نقطے کو قرآنی شعور کے طور پہ اپنے اندر سمو لیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اب اس مقام پر قرآن سیدھے ٹکراؤ کی بات کر رہا ہے۔ کیا؟ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ۔ میں نے قرآن مجید کا حوالہ پورا دے دیا ہے، گھر جا کے اٹھائیے، قرآن مجید کو پڑھیے۔ 17واں پارہ اور یہ آیت نمبر 40 بیان کر رہا ہوں سورہ حج کی، سورہ حج کی آیت نمبر 40، 17 پارہ۔ گھر جا کے پڑھیے، مطالعہ کیجئے، تاکہ پتہ چلے بے قادری صاحب کچھ بات اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، یہ صرف اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ اے قوم، کب تجھے قرآن کا شعور نصیب ہوگا؟ قرآن مجید تو کھول کھول کر ساری حقیقتیں بیان کر رہا ہے، مگر یہ قوم، ہم سب مل کر قرآن پر ظلم کر رہے ہیں۔ ہم نے فقط قرآن کو چومنے کے لیے رکھا ہے، فقط قرآن کو غلاف میں بند کر کے کبھی کھول کر زیارت کے لیے رکھا ہے، اور قرآن کو سمجھے بغیر فقط تلاوت کے لیے رکھا ہے، اور سال کے بعد تراویح میں پڑھنے اور سننے کے لیے رکھا ہے۔ اے پاکستانی قوم، کب وہ دن آئے گا جب تو آگے بڑھے گی اور قرآن کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرے گی، قرآن کا مضمون سمجھنے کی کوشش کرے گی، اور جو بات اللہ قرآن کی زبان میں ہمیں پہنچا رہا ہے، ہمیں سمجھا رہا ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کرے گی، اور قرآن کی کہی ہوئی بات کو سمجھ کر عمل کی کوشش کرے گی۔ اور وہ دن کب آئے گا جب قرآن کے پیغام کو عملی جامہ پہنانے کے لیے یہ قوم ہر قربانی کے لیے اٹھ کھڑی ہوگی، نعرہ انقلاب بلند کرے گی، سراپا جہاد بن جائے گی، بے دینیت سے ٹکرانے پر تیار ہو جائے گی، اور نظام کفر اکھاڑ کے پھینک دینے اور قرآن کا نظام دنیا پر بپا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ باہر کے جو ہمارے ساتھی، باہر کے ساتھی جو ہمارے بیٹھے ہیں، ان کے کوئی ہاتھ بلند ہوتے دکھائی نہیں دے رہے، وہ خالی سننا چاہتے ہیں یا سمجھنا بھی چاہتے ہیں؟ پچھلے آخر تک والے بھی بتائیں نا۔ اے اہل پاکستان، اے مسلمانان عالم، خطاب بہت ہو چکے، واز بہت ہو چکے، تبلیغیں بہت ہو چکی، تربیتیں بہت ہو چکی۔ فقط خطابوں سے، وازوں سے، تقریروں سے امت مسلمہ کے احوال بدل نہیں سکتے۔
امت مسلمہ کو سراپا جہاد بننا ہوگا، سراپا انقلاب بننا ہوگا۔ یہ خون جو ہماری رگوں میں گردش کر رہا ہے، اس خون میں تلاطم پیدا کرنا ہوگا اور سراسر پیغام قرآن کے پیکر بن کر کفر کے نظام سے ٹکرا جانا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، ان الفاظ کو یاد کر لیں، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، یہ اللہ پاک کا امر ہے۔ فرمایا یہ ہمارا حکم ہے، ہمارا امر ہے، ہماری منشا ہے، ہمارا بھیجا ہوا نظام ہے کہ جب کچھ لوگ مسلط ہو جائیں اور ان سے دین کو نقصان پہنچ رہا ہو، دین کی قدریں پامال ہو رہی ہوں، حق کو نقصان پہنچ رہا ہو، لوگوں کے حق نہ مل رہے ہوں، دین نافذ نہ ہو رہا ہو، ایمان کمزور ہو رہا ہو، بے حیائی، فحاشی، عریانی، بے دینی یہ چیزیں فروغ پا رہی ہوں، ایسے حالات میں فرمایا ہمارا امر ہے کہ لوگ اٹھیں اور جو مسلط لوگ ہیں ان کو ہٹا دیں۔ پھر ایسا ہو جائے جب وہ باطل کی طرف بڑھنے لگے، ظلم کی طرف بڑھنے لگے، پھر لوگ اٹھیں اور ان ظالموں کو اور ظلم کو ہٹا دیں۔ تو یہ پوری کی پوری حرکت مسلسل ایک انقلابی جد و جہد کی صورت میں مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کے اندر جاری رہنی چاہیے۔ فرمایا اگر ایسا نہ ہوتا، اگر ایسا نہ ہوتا اور اگر ایسا نہ ہو کہ جو اقتدار پر آ گیا آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے وہ بیٹھے ہیں کر رہے ہیں کام، ہم اپنا کام کریں، کیا ضرورت ہے انہیں چھیڑ چھاڑ کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے انہیں چھیڑ چھاڑ کرنے کی؟ اگر ایسی بات ہوتی تو اللہ رب العزت نے جب موسیٰ علیہ السلام کو رسالت بخشی تو حکم نہ دیتے اللہ پاک کہ اے موسیٰ سیدھا فرعون کی طرف جا، وہ باغی ہو چکا ہے، اذهب الى فرعون انه طغى۔ اور پھر آگے قرآن مجید میں ہے جا کے یہ کہہ کہ ہارون علیہ السلام کو بھی لے جا اور کہ انا رسول رب العالمین ان ارسل معنا بنی اسرائیل۔ اللہ پاک فرما سکتے تھے اے موسیٰ جا، فرعون جیسا ہے اس کی جیسی بھی حکومت اور نظام ہے، تمہیں اس کی حکومت، اس کی سیاست اور اس کے نظام سے کیا غرض؟ تو جا کے میری توحید کا پیغام دے، اپنی رسالت کا پیغام دے، لوگوں کو آخرت کی تبلیغ کر، نیکی کی تبلیغ کر، تقوی کا سبق دے، اللہ اللہ سکھا۔ رہ گیا فرعون، اس کی حکومت، اس کی سلطنت، اس سے کیا سروکار تمہیں؟ وہ سیاسی بات ہے، چھوڑ دو۔ اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا، فرمایا اے موسیٰ قوم کو ساری زندگی بھی سکھاتے رہو گے اور اوپر سلطنت اور اقتدار ظلم کا رہے گا تو قوم کبھی بھی ظلم کے شکنجے میں دبی ہوئی قوم حق کی طرف کھل کر آنے کو تیار نہیں ہوگی۔ اس لیے جا سیدھا فرعون کے ایوان میں اور اس سے بنی اسرائیل کی آزادی کی بات کر، فرعون کی حکومت اور ظالمانہ نظام سے بنی اسرائیل کو آزاد کروا۔ یہ حکم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک چلا ہے۔ یہ اب قرآن تو آقا پر اترا ہے نا، کس پر؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اب حضور علیہ السلام کو وحی آ رہی کہ میرے محبوب اپنی امت کو قیامت تک کے لیے یہ فلسفہ دین سمجھا دیں۔ دین کا یہ فلسفہ، دین کی بقا اور حفاظت کا فلسفہ سمجھا دیں کہ بقا اور حفاظت دین کی اسی مسلسل انقلابی عمل میں ہے، مسلسل انقلابی عمل میں ہے۔ فرمایا اگر یہ جاری نہ رہے اور لوگ بعض غلط لوگوں سے ٹکراتے نہ رہیں اور ان کے تسلط کو بدلنے کے لیے جد و جہد کرتے نہ رہیں اور چپکے سے بیٹھ جائیں تو کیا ہوتا؟ اگر ایسے کرتے تو کیا ہوتا؟ لہدمت صوامع، اگر پہلا زمانہ ہوتا تو راہبوں کی خانقاہیں ویران ہو جاتی، منہدم ہو جاتی، تباہ و برباد ہو جاتی۔